بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بر محمد آل محمد صلوات پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار شاد اقدسی خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، تو میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، یعنی خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، وہ تم میں بہتر شخص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ ترتیل کا مطلب حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی تجوید اور ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو
صحیح تجوید کے ساتھ پڑھو اور اوقاف کی پہچان رکھو. یعنی الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور اوقاف میں مہر ہونے کا نام ہے ترتیل. تو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو کہ یہ بہترین کلام ہے اور دلوں کی یہ بہار ہے. تو سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. تو رسالت مآب ایک دفعہ سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے. تو جب آیت آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جو جن سن رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. لیکن جو دوسرے انسان تھے بیٹھے ہوئے وہ خاموش رہے. رسالت مآب نے پوچھا کہ جب آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تلاوت کی تو آپ نے کیا کہا؟ یعنی آپ خاموش رہے جبکہ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. تو کائنات کا نظام جو ہے یہ عدل پر قائم ہے. تو سورہ رحمان میں توحید یعنی اللہ کی معرفت اور عدل کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے. جو میں نے آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ان میں توحید اور عدل اس کا زیادہ ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. تو اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ الرحمن بڑا مہربان خدا، علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی. یعنی اللہ کی یہ رحمت ہے قرآن کی تعلیم کا ہونا. جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. یعنی الرحمن علم القرآن بڑا مہربان خدا ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. تو لہذا قرآن کو سیکھنا چاہیے اور جو زندگی کا جو دستور ہے یہ قرآن میں موجود ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن کا علم ہونا صحیح تجوید و قرات کے ساتھ. خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو خلق کیا اور بولنا سکھایا. تو اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ انسان کی تخلیق ہے. یعنی جتنے بھی سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، فلسفر ہیں، جتنے بڑے عالم ہیں، کوئی بھی انسان کو خلق نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کائنات میں انسان. علامہ البیان اور انسان کو بولنا سکھایا. یعنی انسان کا جو بولنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت اور رحمت ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کتنا عجیب انسان ہے کہ وہ ہڈی سے سنتا ہے، چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے اور گوشت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے بات کرتا ہے. یعنی کان میں ایک ہڈی ہے جس کے ذریعے سنتا ہے اور آنکھ میں چربی ہے جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے اور زبان ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کے ذریعے وہ بولتا ہے. تو انسان اگر اپنے اندر خود غور و فکر کرے، اپنے بارے سوچے، پھر وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. الشمس والقمر بحسبان،
سورج اور چاند مقرر حساب سے چل رہے ہیں، یعنی مظاہر قدرت ہیں یہ سورج اور چاند، ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں۔ سورج جو ہے اس کی وجہ سے زمین پر زندگی قائم ہے۔ اگر سورج اپنی موجودہ ترتیب اور فاصلے سے زیادہ زمین کے قریب ہوتا تو زمین پر کوئی زندگی باقی نہ رہ جاتی، اگر دور ہوتا تو پھر بھی زندگی نہ رہتی، یعنی اتنے فاصلے پر ہے کہ جس سے مناسب حرارت مل رہی ہے۔ اور اسی طرح چاند جو ہے یہ بھی اپنے مقرر وقت پر طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ میں نے گزارش کیا کہ اس میں توحید اور عدل کا ذکر ہے، سورہ رحمان کی جو آیات تلاوت کی ہیں، تو توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، تو یہ قرآن اور یہ انسان اور انسان کا بولنا، سورج چاند ستارے، یہ مظاہر قدرت ہیں، یعنی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ ستارے اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو نجم سے کچھ علماء کے نزدیک یعنی وہ درخت ہیں جو بوٹیاں ہیں جن کے تنے نہیں ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی یہ بھی اللہ کو سجدے کرتے ہیں، درخت بھی، بوٹیاں، بیل بوٹیاں۔ تو جب یہ سجدہ کرتے ہیں تو انسان جس کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے وہ کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ تو لہذا اللہ کی معرفت کی نشانی یہ ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے کہ میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، اس کو میں سجدہ کرتا ہوں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یعنی اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا، یعنی آسمان زمین اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان میں غور و فکر کرنے سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی اللہ نے میزان ترازو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ حد سے تجاوز نہ کرو، اپنی حد میں رہو۔ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ صحیح تولو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول میں کمی نہ کرو، یعنی انصاف کرو، انصاف سے تولو۔ اگر نظام زندگی عدل پر قائم ہو جائے تو کوئی انسان اور کوئی مخلوق پریشان نہیں ہو سکتی اگر عدل پر یہ ہر چیز قائم ہو جائے۔ انسان عدل کرے گا تو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، مخلوق خدا کو منافع ہوگا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، زمین کو بچھایا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، یعنی یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو زمین پر عاجزی سے چلو، انکساری سے چلو، تو اللہ تعالیٰ انسان پر خوش ہوتا ہے کہ جب انسان عاجزی اور انکساری سے چلے۔ تکبر جو ہے یہ ایک بری صفت ہے، اور سب سے پہلے تکبر کرنے والا شیطان ہے۔
تو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلو، تکبر سے نہ چلو، سر چکا کے چلو، بازار میں نیچی آنکھیں کر کے چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین مخلوقات خدا کے لیے بنائی ہے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں میوے ہیں اور غلاف والی کھجوریں ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور اس میں اناج ہے بھوسے والا اور خوشبودار پھول۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو مخاطب کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یعنی اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو نعمات خدا بندی کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننے لگو تو نہیں گن سکتے۔ تو تندرستی ہزار نعمت ہے، جس طرح کہ عام ایک قول ہے۔ تو آپ جو نوجوان طالب علم ہیں، یہ خصوصی یہ آپ نے یہ اہتمام کیا ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کا، اور آپ کی یہ پریکٹیکل زندگی کے لیے یہ ایک ابتدا ہے۔ پریکٹیکل زندگی کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں۔ تو خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ کو والدین کا فرما بردار بنائے۔ یعنی جتنے بھی ملت تشیع کے جوان ہیں، خداوند متعال انہیں علم جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ رسالت مآب کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، خاتوں میں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو علم مومن کی گمشدہ چیز ہے، مومن کا گمشدہ ورثہ ہے۔ تو علم بھی بہت بڑی نعمت ہے، والدین نعمت ہے، علم نعمت ہے، اور صحت نعمت ہے، یعنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کی تفسیر میں دو اقوال ہیں۔ ایک تو کہ دنیا کی نعمتیں ہیں، مثلا کھانا پینا، چلنا پھرنا، جتنی بھی زندگی کی آسائش ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ اور ایک نعمت ہے محمد آل محمد کی محبت، ولایت محمد آل محمد ایک نعمت ہے۔ تو جو کھانے پینے والی نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، تین چیزوں کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا، نہیں پوچھے گا۔ یعنی اب یہ غور رکھنا ہے امام کے فرمان میں کہ آپ فرمان میں کیا فرماتے ہیں۔ ان تین چیزوں کا اللہ حساب نہیں لے گا، یعنی ضرورت کے مطابق کھانا پینا۔ ان تین چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کھائے پیے، ان جتنا اس کو ضرورت ہے، جس سے زندگی باقی رہ سکتی ہے، اتنا کھائے پیے۔ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ پکا لے، جیسے شادیوں تقریبات میں ہوتا ہے، پھر وہ بچ جاتا ہے، پھر وہ باہر پھینک دیتے ہیں۔ ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ضرورت کے مطابق جو ہے کھائے پیے سے اللہ حساب نہیں لے گا۔ اس طرح ضرورت کے مطابق کپڑا پہننا، لباس، اس کے بارے میں اللہ حساب نہیں لے گا۔ اگر وہ ضرورت سے زیادہ کرتا ہے، مثلا
ضرورت اس کو 3 عدل لباس کی ہے، 3 جوڑوں کی ہے یا 4 کی، لیکن وہ 20 بنا لیتا ہے تو وہ فضول خرچی ہے۔ تو فضول خرچ جو ہے یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور اسی طرح ضرورت کے مطابق مکان، جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا مکان بنا لے۔ ایسا نہیں کہ ضرورت کے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بنائے۔ ایسے مکانات، کوٹھیاں ہیں جن میں کوئی رہتا ہی نہیں، وہ فضول خرچی میں اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یعنی رشتہ داروں کو، مساکین کو، محتاجوں کو ان کا حق دے دو، اور خبردار فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کو بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے فضول خرچی، ایک ہوتا ہے تبذیر۔ یہ فضول خرچی اور تبذیر دونوں گناہ ہیں۔ مثلا ضرورت کے مطابق کھانا پینا یہ جائز ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ فضول خرچی ہے۔ مثلا انسان کی مکان ضرورت ہے، یہ جائز ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ وہ مکان بنا لیتا ہے، خالی رہتے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے۔ اور تبذیر کا معنی یہ ہے کہ مثلا ایسی شے پر خرچ کرنا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، مثلا کتا اور بلی کو پالنا، بلی پر خرچ کرنا، کتے پر خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کو بھائی۔ لہذا آپ عزیزان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ خداوند متعال باقی محمد آل محمد، باقی 4 امام معصومین علیہ السلام، جس مقصد کے لیے آپ ادھر آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائے۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث قصہ جو کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے منسوب ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب اور جس جگہ یہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے اس جگہ فرشتے تشریف لاتے ہیں اور محفل کے ارد گرد وہ گھیرے کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اہل محفل کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ محفل برخاست نہ ہو جائے۔ برائے خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات۔ محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محمد علی محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. چونکہ قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس ایک فرمان اس کے بعد پھر التماس. تو جناب فاطمہ زہرا کی یہ جو حدیث ہے، اس میں مین جو نکات ہیں ان میں سے ایک نکتہ سلام ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر رسالت مآب تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اے بیٹی آپ پر سلام، اور آپ آرام فرمانے لگے. اس کے بعد حضرت امام حسن آئے، انہوں نے عرض کیا کہ بابا جان، نانا جان آپ پر سلام، مادر گرامی آپ پر سلام. پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی فرمایا نانا جان آپ پر سلام، مادر گرامی آپ پر سلام. تو انہوں نے پانچ پاک علیہ السلام نے سلام کا درس دیا. تو سلام جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کا جواب جو ہے یہ واجب ہے. تو کل سلام کی 70 نیکیاں ہیں، جن میں سے 69 نیکیاں جو سلام کرتا ہے اس کو ملتی ہیں، اور ایک نیکی جو سلام کا جواب دیتا ہے اس کو ملتی ہے. تو لہذا جب مومن ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں. یہ دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو. بر محمد علیہ محمد صلوات.